الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ بِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا ہے۔ یہاں نیچے کے آسمان سے مراد یہ آسمان دنیا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ آسمان 7 ہیں، ہمیں جو نظر آتا ہے یہ سب سے پہلا آسمان ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا، تیسرا اور اس طرح 7ویں تک آسمان موجود ہیں۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے اس آسمان کو چراغوں سے، چراغ سے مراد یہاں ستارے ہیں کہ ان کے ساتھ اس کو مزین فرمایا، اس کو خوبصورت کیا، اور ساتھ ہی ان تاروں کے بنانے کی ایک اور وجہ بھی بتا دی کہ ہم نے ان تاروں کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ایک ذریعہ بنایا۔ شیطان جو جن ہوتے یا شیطان ہوتے یہ آسمان کی طرف جاتے کہ آسمان کے اوپر سے کوئی باتیں سن سکیں، وہاں سے سنتے یہ باتیں اور نیچے آ کر کاہنوں کو، جادوگروں کو بتاتے، اور وہ جادوگر اپنی طرف سے کچھ اس میں جوڑ کر جو کفار ہوتے، کافر لوگ ہوتے، ان کو آگے بتاتے، پیشن گوئیاں جو کرتے۔ تو اللہ عز و جل نے ان کو بھگانے کے لیے کہ یہ سن نہ سکیں وہاں کی آواز کوئی بھی آسمان کے اوپر کی، تو ستارے مقرر کیے، جب بھی کوئی سنتا ہے تو اس کو مار دیے۔ ہمیں نظر آتا ہے تارا ٹوٹتا ہوا، جو تارا ٹوٹتا ہوا ہم دیکھتے ہیں اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ شیطان کو مار بھگانے کے لیے اس کے پیچھے چلتا ہے اور اس کو مار گراتا ہے، یہ اس کا ٹوٹنے والے تارے کا کام ہوتا ہے۔ پھر اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم نے ان شیطانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے بھڑکتی آگ کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور کیا ہی برا انجام ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ صرف شیطانوں یا کافروں کے لیے عذاب نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی نافرمانی میں، اس کی ناشکری میں، اس کے ساتھ انکار کرنے میں، یہاں کفر بولا گیا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا کفر کی، ایک تو کفر سے مراد اصطلاحی کفر ہے، اصطلاحی کفر یعنی وہ جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں یا کسی طرح سے کفر کرتے ہیں، ختم نبوت کا انکار، اور بھی کفر ہیں۔ کافر جو ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، ایک تو ان کے لیے، اور دوسرا وہ جو اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں۔ کفر کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ بعض صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے۔ حدیث پاک میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ اسلام مسلمان اور کافر کے درمیان اس وقت چونکہ فرق کی نماز کرتی تھی، شکلیں ایک جیسی سب کی، عرب تھے چونکہ داڑیاں بھی رکھتے تھے، عرب کا یہ رواج تھا داڑیاں رکھنے کا، امامے باندھنے کا، اور کپڑے بھی ایک جیسے پہنتے تھے۔ فرق کس چیز کا؟ فرق تھا نماز کا، کہ مسلمان نماز پڑھتے تھے اور کافر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے کہ جس بندے نے اپنی نماز ضائع کر دی تو وہ بندہ گویا کافر ہو گیا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب کافر اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چنگھاڑنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے۔ یہ جہنم کی یہاں ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ جب کافروں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو اس کی آواز ایسے اونچی ہوگی کہ جیسے ہنڈیا ابل رہی ہوتی ہے تو اس میں جوش مارنے کی جو آواز آ رہی ہوتی ہے نا، اس طرح کی آواز کافر جہنم کی سنیں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب سے پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے۔ فکذبنا، لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور کہا کہ اللہ نے تو کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل، اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو۔ یہاں وہ حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب دوزخی جہنم کے اندر جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے۔ سب سے پہلے تو آیت کے اندر جو بیان کیا گیا اس میں یہ فرمایا گیا کہ جہنم اتنی سخت آواز ہوگی کہ گویا ایسے لگے گا کہ جیسے شدت غضب، غصے کی وجہ سے پھٹ جانے والی چیز ہوتی ہے نا، اس طرح اس کی آواز نکل رہی ہوگی۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مسلمان چونکہ جو پل صراط ہے وہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہے، ہر ایک کو اس سے گزر کر جانا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ گناہ گار ہے، چاہے وہ کافر ہے، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے اور پھر جنت پہنچنا ہے۔ تو اب یہاں یہ جو کہا گیا ہے کہ جہنم کی آواز بہت ہوگی، غضب غصے کے ساتھ وہ پھٹ رہی ہوگی، تو مسلمانوں کو اس کی آواز بالکل بھی سنائی نہیں دے گی۔ جو نیک بندے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا یسمعون حسیسہا وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، کہ جو نیک بندے ہوں گے وہ ہلکی سی بھی اس کی آواز نہیں سنیں گے، اللہ ان کو اپنے فضل سے جلدی سے پل صراط سے نکال کر لے جائے گا۔ کوئی بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی عام آہستہ چل کر گزر جائے گا، اور کوئی گرتا پڑتا ادھر ادھر گرے گا لیکن پھر بھی اپنے رب کی رحمت سے جنت کی طرف پہنچ جائے گا۔ اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گرتے ہوں گے، پل صراط پر گزریں گے تو کوئی ادھر لڑکے گا اور جہنم کے اندر گر جائے گا، کسی کا جہنم کی چنگاری اٹھے گی اور اپنے اندر لے لے گی۔ یہ ساری صفات جہنم کی بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس وقت جب فرشتے جہنم میں جہنمیوں سے پوچھیں گے، پھر یہاں داروغہ کہا گیا جہنم کا، جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام ہے، وہ فرشتہ جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کا نام مالک ہے۔ تو مالک اور ان کے جو ساتھی ہوں گے فرشتے وہاں پر، وہ جہنمیوں سے ایک طرح سے ڈانٹ کر پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ کیا کسی نے تمہیں اللہ کی آیتیں نہیں سنائیں؟ کیا کسی نے تمہیں اللہ کا ڈر نہیں سنایا؟ تو وہ کہیں گے ہاں، لوگ آئے ہمیں ڈر سنانے کے لیے، ہمیں نصیحت کرنے کے لیے، ہمیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کی تضحیق کی، ہم نے ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ یہ تو تم اپنی طرف سے باتیں بتا رہے ہو، یہ جو تم نصیحت کرتے ہو، یہ جو تم اللہ کا ڈر سناتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے، یہ تو تم اپنی طرف سے باتیں بتاتے ہو۔ تو وہ کہیں گے، پھر اس وقت حسرت ظاہر کریں گے کہ اگر ہم دنیا میں مان لیتے، اگر ہم دنیا میں ان کی بات سن لیتے تو آج ہم جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ آج وقت ہے نیکی کرنے کا، آج وقت ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ اس وقت صرف حسرت ہی ہے بندے کے پاس، حسرت زدہ ہے۔ سارے لوگ جو جہنمی ہوں گے وہ حسرت میں مبتلا ہوں گے، ان سے بڑھ کر کسی کو کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ وہ سارے اسی معاملے میں ہوں گے کہ اگر ہم واپس لوٹا دیے جائیں تو شاید ہمیں کوئی نیکی کر لیں اور وہ نیکی ہماری نجات کا سامان کر جائے، لیکن
اس وقت واپس لوٹنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہے گا، صرف اور صرف حسرت باقی رہے گی۔ تو آج نیکی کریں، آج اپنے رب کو راضی کریں۔ یہ دنیا کی زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، یہاں ہم مسافر کی طرح ہیں، یہاں کوئی پہلے آئے تھے وہ باقی نہیں رہے، وہ چلے گئے، ہم بھی آئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، اور ہمارے بعد بھی لوگ آئیں گے اور وہ بھی چلے جائیں گے۔ کوئی یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنے والا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں جو اگلا مقام ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں الٹا ہے کہ ہم یہاں اس دنیا کے لیے بڑی تگ کرتے ہیں، باغ دوڑ کرتے ہیں، 24 گھنٹے دن رات ہم صرف دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے جو دنیا کا معاملہ ہے وہ آسان ہو جائے، کسی طرح ہم آسائش کی زندگی گزاریں، کسی طرح ہم اپنے بچوں کا فیوچر سیو کر لیں کہ جو ہمارے بعد میں آئیں گے، وہ ہماری جو نسلیں آئیں گی ان کو اچھے طریقے سے کر جائیں، ان کے لیے معاملہ۔ لیکن کیا ہم اپنے لیے نہیں سوچتے کہ جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہم نے اس جگہ کو چھوڑ کر آگے پہنچنا ہے، تو اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیار کیا؟ اس کے لیے تو زیادہ تگ کرنے کی، کیونکہ یہ 60-70 سال گزر جائیں گے، اور اگر مصیبت میں بھی گزریں تو اس کا انعام دیا جائے گا کل۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جب بندے جو مصیبت میں رہا، ہمارے لیے جس نے پریشانیاں اٹھائیں دنیا کے اندر، اس کو جنت کے اندر ایک غوطہ دیں گے اور وہ کہے گا کہ میں نے تو کبھی مصیبت دیکھی ہی نہیں ہے۔ وہ مصیبتیں اس کو بھول ہی جائیں گی، دنیا کی ساری جتنی بھی اس پر مصیبتیں نازل ہوئیں وہ ساری مصیبتیں بھول جائے گا۔ اور اسی طرح جو کافر یہاں ہمیشہ دنیا میں آسائش میں رہنے والے اور آسائش کی وجہ سے اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے، اپنے رب کو بھول جانے والے، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جہنم کے اندر ایک غوطہ دیا جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی آسائش دیکھی ہی نہیں ہے، ہمارے اوپر تو کبھی آسانی آئی ہی نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ مصیبتوں میں مبتلا رہے ہیں۔ تو یہ جو 60-70 سال ہیں ان کو مصیبت میں گزار دیں، اللہ کے لیے مصیبتیں برداشت کریں۔ اگر کوئی مصیبت آئے تو اس کی جو ہے وہ شکوہ شکایت نہ پڑھیں، بلکہ ہمیشہ اپنے رب کی فرما برداری کے اندر پڑھتے رہیں۔ کل بروز قیامت انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں مسلمانوں کے لیے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، کسی کے دل میں، کسی کے ذہن میں وہ خیال ہی نہیں گزرتا اس چیز کا۔ ایسی ایسی نعمت ہم نے جنت کے اندر مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو وہ چیز جو ہمیشہ رہنے والی ہو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت اس چیز کے جو 60-70 سال کے بعد ختم ہو جانے والی ہو، تو اس کے لیے زیادہ کوشش کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو درس سنا اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کے صدقے ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔